أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعزلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قرآن کریم کا یہ دوسرا پارہ اور 13واں رکوع کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت فرمائیں گے. دھیان سے سنیں گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو کہا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے شوہر سے پھر شادی کریں. یعنی ایک آدمی نے طلاق دے دیا، پھر عدت گزارنے کے بعد وہ دوسرے شوہر کے پاس چلی گئی، پھر اس نے طلاق دے دیا، پھر وہ عدت گزارنے کے بعد اپنے شوہر اول سے اگر شادی کرنے چاہتی ہے تو اس میں نہیں روکنا ہے. وہی چیز یہاں بتایا گیا ہے. اور اس کے بعد جو آیت ہے اس میں ماؤں کو دودھ پلانے کی مدت بیان کی گئی ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو کتنے سال تک دودھ پلائے گی، کیونکہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے مائیں کبھی 3 سال تک بچوں کو دودھ پلاتی رہتی ہے، کبھی 3.5 سال بچہ ہو گیا ہے، 4 سال ہو گیا ہے اور ابھی بھی دودھ پلانے کے لیے چھڑایا نہیں گیا ہے بچوں کو. تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، کتنے سال تک دودھ پلا سکتے ہیں اپنے بچوں کو. اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ تو 2 سال ہے، اسی کو یہاں بیان کیا گیا ہے. اور ماں اگر کمزور ہے تو پھر 2 سال کے اندر بھی چھوڑا سکتے ہیں بچے کو دودھ پلانے سے. یا ماں کمزور نہیں ہے پھر بھی اگر ماں باپ دونوں راضی ہے اس بات پر کہ 1 ہی سال دودھ پلانے کے بعد بچے کو چھوڑا دیں گے تو بھی کوئی گناہ نہیں. لیکن بچہ کمزور اگر ہے تو پھر اس کو نہ چھوڑائے، اور 2 سال تو پلانا واجب ہے، دیانتاً عورتوں پر فرض ہے. لیکن 2.5 سال تک اگر بچہ کمزور ہے تو 2.5 سال تک بھی دودھ پلا سکتی ہے ماں. اب دودھ پلانے اور بچے کی وجہ سے ماں کو اور بچے کی وجہ سے باپ کو تکلیف نہیں دی جائے گی. یعنی ماں یہ ایسا کام نہ کرے کہ باپ کو تکلیف ہو اور باپ ایسا کام نہ کرے کہ ماں کو تکلیف ہو بچہ کی وجہ سے. جیسے کہ بچہ چھین لیا باپ نے اور ماں کے پاس جانے نہیں دے رہا، یا اسی طرح ماں کے پاس بچہ ہے اور ماں کیا ہے جانے نہیں دے رہی ہے، باپ سے بھیٹ ملاقات کرنے نہیں دے رہی ہے، تو یہ کیا ہے اس سے بھی منع فرمایا. دودھ پلانے کے
عام طور پر جو ماں ہے وہی پلاتی ہے۔ عرب میں تو یہ دستور تھا کہ دائیاں آتی تھی، انا جسے کہتے ہیں، انا آتی تھی اور لے جاتی تھی بچوں کو دودھ پلاتی تھی۔ اب یہاں جو کیا ہے، اگر کوئی دودھ ماں باپ جو کیا ہے یہ چاہے کہ دودھ خود نہ پلائیں بلکہ دوسرے سے پلوائیں تو وہ اپنے بچہ کو دوسرے سے دودھ پلوا سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ اس کی اجرت یہ کیا ہے، جو دودھ پلائے گی تو اس کا اجرت یہ کیا ماں باپ کو دینے پڑے گا اور اجرت سے دودھ پلوا سکتا ہے۔ دودھ پلانے کے بعد جس عورت کے تھنوں سے یا جس عورت کا دودھ پیے گا بچہ، وہ ماں رضائی ماں کہلائے گی، وہ رضائی ماں بن جائے گی۔ اب اس کی اولاد سے اس بچے کا نکاح نہیں ہوگا۔ مثال سے سمجھیے، جس طریقے سے خالہ ہے، اب کوئی بچہ اپنی خالہ کا دودھ پی لیا تو اس بچہ کا اب اگر جوان ہونے کے بعد یہ چاہے کہ خالہ کے لڑکی سے شادی کر لیں گے، یا اگر لڑکی نے پی رکھی ہے تو یہ چاہے کہ خالہ کے لڑکا کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے، تو یہ خالہ ہونے کے ساتھ ساتھ رضائی ماں بھی ہے، آپس میں نکاح نہیں ہوگا۔ اسی طرح پھوپھی کا بھی مسئلہ ہے، اگر دودھ پی لیا ہو۔ اسی طرح یہ کیا ہے، چچی کا بھی ہے، کیونکہ یہ رضائی ماں ہے، اس لیے یہ کیا ہے، ان سے نکاح نہیں ہوگا، ان کی اولاد سے۔ یہ اتنا دیکھ لیجیے پہلے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو اور پس وہ پوری کر لے اپنی عدت، یا اپنی عدت کو، اس کی مدت پوری ہو جائے، اپنی عدت کو پوری کر لے، تو نہ روکو ان کو یہ کہ نکاح کرے اپنے شوہر سے، اپنے خاوند سے، جب باہم رضامند ہو دستور کے مطابق۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس حکم سے، ذالک اس شخص کو، بہ اس حکم سے، یوعظ نصیحت کی جاتی ہے، ذالک اس شخص کو، بہ اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے ایمان یقین رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، جو اللہ پر اور آخرت کے دین پر یقین یعنی ایمان رکھتا ہو تو اس کے لیے یہ نصیحت کی جاتی ہے۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ لمن، یہ اس شخص کے لیے، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو مدت تک دودھ پلانے چاہے، پوری مدت تک دودھ پلانا چاہے، یہ اس کے لیے ہے۔ بات یہ ہے کہ ماں اور باپ یہ چاہتی ہے کہ دودھ یہ کیا ہے اپنے بچے کو پورے 2 سال تک پلائیں، یہ شریعت کے قانون ہے، تو پورے 2 سال تک اگر دودھ پلانے چاہیں تو پلا سکتی ہیں۔ اسی کے لیے یہ کیا ہے مسئلہ ہے کہ جو پوری مدت تک 2 سال پوری مدت تک دودھ پلانا چاہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ وہی سنیے ترجمہ۔ والوالدات یرضعن اولادہن، والدات مائیں، یرضعن دودھ پلانے والی، اولادہن اپنی اولاد، اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں حولین کاملین 2 سال، پورے 2 سال،
لمن یہ حکم اس شخص کے لیے ہے اراد ان یتم الرضاع جو پوری مدت تک دودھ پلانا چاہے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف اور علی من پر ہوتا ہے مولود لہو جس کے لیے بچہ ہے یعنی باپ کے لیے بچہ ہوتا ہے. الولد للفراش حدیث میں بھی آتا ہے. والمولود لہو جس کے لیے بچہ ہے یعنی وہ علی المولود لہو اس سے مراد باپ اور باپ پر رزقہن ان کا کھانا وکسوتہن اور ان کا کپڑا بالمعروف دستور کے موافق ہے. یعنی جیسے ماں دودھ پلائے گی اپنے بچوں کو تو اب جو کیا ہے ماں کا خرچہ باپ کے ذمہ میں ہے. باپ جو کیا ہے کھانا کھلائے گا باپ اور جو کپڑا بھی جو کیا باپ کے ذمہ میں ہے. ماں کا کپڑا لتا یہ سب چیز ماں کے جو کیا باپ کے ذمہ میں ہے دستور کے موافق. لا تکلف نفس الا وسعها نہیں تکلیف دی جاتی ہے کسی کو مگر اس کی طاقت کے مطابق یا یہ کہیے کہ نفس کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی ہے. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك اور نہ نقصان اور ماں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا بولدها اس کے بچے کے سبب ولا مولود له اور نہ باپ کو بولده اس کے بچے کے سبب. نہ ماں کو جو کیا ہے نقصان پہنچایا جائے گا نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے گا بچوں کی وجہ سے. ایسا نہیں کہ کیا ہے بچوں کو ماں جو کیا ہے اپنے میکے لے کے چلی گئی اور باپ ترس رہا ہے بچہ دیکھنے کے لیے اور تڑپ رہا ہے اور ماں لے کر آ نہیں رہی دیکھنے بھی نہیں دے رہی باپ کے سامنے بھی نہیں ہونے دے رہی تو یہ گناہ ہے یہ سب. اسی طرح باپ جو کیا بچہ لے کے بھاگ گیا اور کہیں رکھ رہا ہے یا بچوں کو اتنا پٹائی کر رہا ہے باپ کہ ماں کو تکلیف ہو رہی یا ماں اتنی پٹائی کر رہی ہے بچہ کو کہ باپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو معلوم ہوا کہ ایسا جو کام نہ کرے ماں باپ جس سے ایک دوسرے کو تکلیف ہو بچہ کی وجہ سے. تو وہی کہتے ہیں کہ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده اور نہ نقصان پہنچایا جائے گا ماں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اس کے بچے کے سبب اور نہ باپ کو اس کے بچے کے سبب. وعلی الوارث مثل ذلک اور اسی طرح مانے نان نفقہ وارث پر بھی ہے. وارث سے مراد کون ہے؟ ماں باپ ہوتا ہے مورث جب دنیا میں رہتا ہے انتقال ہو گیا تو وراثت میں زمین جائیداد پیسے گھر بار یہ سب چھوڑ جاتا ہے تو یہ ہو گیا وراثت. مورث دنیا سے چلا گیا وراثت جو زمین جائیداد کھیت کھلیان اور روپے پیسے جو ہیں وہ سب وارث ہے وراثت ہے اور جو اس کا حقدار ہے اس کو وارث کہا جاتا ہے. یا اس کا الٹا ماں غریب ہے باپ غریب ہے اور بال بچے مالدار ہیں تو اب یہ کیا ہے بال بچے کے ذمہ میں ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرنا کھلانا پلانا ماں باپ کا یہ کیا ہے خوراک رزق وغیرہ. تو یہ والا الوارث وارث سے مراد ماں باپ بھی اور وہ اولاد بھی دونوں بھی ہو سکتے ہیں. اگر ادھر سے جو کیا لیا جائے کہ ماں باپ کے اوپر اسی طرح نان نفقہ ہے بال بچے کے لیے بال بچے کو بالغ بچوں کو بھی بالغ بچوں پر بھی ماں باپ کے اوپر لازم ہے کہ وہ کھانا کپڑا لتا یہ سب ماں باپ جگاڑ کرے انتظام کرے. اسی طرح ماں باپ غریب ہے تو بال بچے کے ذمہ میں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے کپڑا لتا کھانا خوراک کے لیے جگاڑ کرے. اسی طرح یہ کہا گیا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. بس اگر وہ دونوں یعنی ماں باپ اور اگر وہ دونوں آپس میں رضامندی سے
باہم رضامند ہو، یعنی آپس میں ان دونوں کے رضامندی سے، و تشاورن اور صلح سے بچے کو دودھ چھوڑانا چاہے فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر۔ اگر یہ کیا 2 سال تو مدت ہے دودھ پلانے کی، اگر اس سے پہلے بھی آپس میں مشورہ کر لے ماں باپ کہ ٹھیک ہے بچے کو جو کیا ہے 1.5 سال تک پلائیں گے، اس کے بعد نہیں پلائیں گے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ اس کو نہیں ملے گا۔ عام طور پر یہ کیا 2 سال پلانے کی عادت یہ کیا معمول ہے اور چلا آ رہا ہے، اور شریعت کے نظر میں بھی صحیح ہے، اور 2 سال میں بچہ کھانا پینا سیکھ جاتا ہے، اسی لیے جو 2 سال بتائے گئے عام طور پر۔ آگے کہتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ۔ اور اگر تم چاہو اپنی اولاد کو دودھ پلوانا، فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، اذا سلمتم، جب تم عطا کر دو، ما آتیتم، جو تم دینا اقرار کیا تھا، وعدہ کیا تھا، کس کو؟ دودھ پلانے والی کو، دستور کے موافق، تو اس کو جو کیا ہے دے دینا ہے۔ تو یہاں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اور اگر یہ کیا ہے خود نہ پلائے بلکہ کسی انا کو بلا لے، اور بلانے کے بعد بچہ کو حوالہ کر دے کہ میرا بچہ کو دودھ پلا دینا، تو وہ انا جو کیا دودھ پلاتی رہی، تو اس کا اجرت یہ کیا ہے پہلے بات ہو جاتی ہے کہ اتنا دیں گے، اتنا میں پلا دینا ہے، تو وہ اجرت بات کر کے پھر کہتے ہیں کہ وہ اجرت دے دینا دستور کے موافق۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم تسترجعوا اولادکم، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو، فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، اذا سلمتم، جب تم عطا کر دو، ما آتیتم، عطا کر دو کس کو؟ دودھ پلانے والی کو، جو دودھ پلائے گی، ما آتیتم، جو تم نے دینے کا وعدہ کیا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے، بصیر مانے دیکھنے والا، تعلمون جو تم کرتے ہو۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ ہے کہ عورت جس کا شوہر انتقال ہو جائے، وہ عورت جس کا شوہر مر جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، چلے جائے، تو ان کے لیے یہ کیا وہ بیویاں چھوڑ گئی، تو اب ان بیویوں کے لیے عدت ہے، تو کتنے دن تک عدت ہے ان کو؟ یہاں یہ کیا اس بات کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ جو عورت بیوہ ہو گئی، شوہر مر گیا، تو اس عورت کے عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ 4 مہینے 10 دن تک وہ عورت سوگ منائے گی اپنے شوہر کے وفات پر، اور عدت میں رہے گی، اور عدت میں زندگی گزارے گی، اس میں بناؤ سنگار، زیب و زینت، ڈیزائن کے کپڑے، رنگیلیاں، اور طرح طرح کے یہ کیا ہے عیش و عشرت، یہ سب چیز سب سے پرہیز کرنا، یہاں تک کہ سروں میں کنگھی کرنا، آنکھ میں سرما لگانا، اور عطر وغیرہ، یہ تمام چیزیں یہ کیا ہے ان کے لیے زیب و زینت میں سب شامل ہے، یہ سب منع ہے، اور عدت گزارنا واجب ہے، تو اسی کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ وفات پا چکے تم میں سے، اور جو لوگ مر گئے یا مر جائیں، اور جو لوگ مر جائیں تم میں سے، وفات پا جائیں تم میں سے، مر جائیں، وَيَذَرُونَ، اور چھوڑ جائیں بیویاں،
यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा, रोके रखें अपने आप को 4 महीने 10 दिन, 4 महीने 10 दिन इद्दत में रहेगी वो। आगे देखिए, फ़ैज़ा बलगना अजलहुन्ना, पर जब वो अपनी इद्दत पूरी कर ले, फ़ला जुनाहा, तो कोई गुनाह नहीं, अलैकुम तुम पर, फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना बिलमारूफ़, उसमें जो करे अपने तय दस्तूर के माफ़ी। यानी जब वो 4 महीने 10 दिन इद्दत पूरी कर ले, तो फिर अब वो औरत कहीं दूसरी जगह जाके शादी कर सकती है, उससे ये क्या है, आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो बाखबर है, बाखबर है, अल्लाह ताला बाखबर है जो कुछ तुम करते हो। अब यहाँ से उसके बाद एक मसला है कि बहुत औरतें 3 तरह के, ये क्या है, 3 तरह की औरतें, एक तो तलाकशुदा, एक बेवा, एक तलाकशुदा जो तलाक़ मुग़ल्लज़ा दे दी गई, एक बेवा औरत, वो भी इद्दत गुजारेगी। तलाक़ मुग़ल्लज़ा की इद्दत अलग है, तलाक़ बाइन, ये 3 तरह की औरतें। अब बात यह है कि जो तलाक़ बाइन है उसको समझिए पहले। तलाक़ बाइन कहा जाता है कि अगर मर्द ने उसको तलाक़ बाइन दे दिया, तो वो शौहर के हाथ से निकल गई और निकाह ख़त्म हो गया। लेकिन तलाक़ बाइन में ये होता है कि बिला इद्दत तजदीद निकाह और तजदीद महर के साथ ये क्या है, वापस कर लेने का हक़ रहता है शौहर को। तो उस वक्त अगर दूसरा शौहर ये चाहे कि तलाक़ बाइन वाली औरत से शादी करें या पैगामी निकाह दें, तो इसमें पहले शौहर के ये क्या है, पूछने पड़ेगा कि वो उससे निकाह करेगा या नहीं। और दूसरी सूरत तलाक़ मुग़ल्लज़ा, इसमें तो ये क्या है, क्लियर है कि इद्दत वो गुजारेगी 3 महीने, 3 महीने वो इद्दत गुजारेगी। तो इन 3 महीने के अंदर अगर कोई दूसरा शौहर सानी जो बनेगा, वो अगर पैगाम निकाह इसको दे रहा है, तो वो निकाह का पैगाम देना सही है उनके लिए, लेकिन वादा निकाह और पक्का इरादा नहीं करना चाहिए। यही चीज़ यहाँ बयान किया गया है। इसी तरीके से जिसका शौहर इंतकाल हो गया, वो 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारेगी। उस इद्दत के दरमियान अगर कोई निकाह का पैगाम दे रहा है, तो वो निकाह का पैगाम देना सही है, लेकिन ये क्या है, उसको भी पक्का इरादा नहीं करना चाहिए जब तक इद्दत पूरी ना हो जाए। इद्दत पूरी हो जाने के बाद फिर निकाह कर सकते हैं। उसी को यहाँ बयान किया गया है। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रजतुम बिही मिन खितबतिन निसाए, और कोई गुनाह नहीं तुम पर उसमें, यानी उस इद्दत में, इद्दत के दरमियान औरतों को निकाह का पैगाम देना, इशारतन या किनायतन, अर्रजतुम इशारे से या किनाये तौर पर, और अकननतुम फी अनफुसिकुम, या तुम छुपाओ अपने दिलों में, जाहिर करो या छुपा के रखो। अलिम अल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, अल्लाह को मालूम है कि बेशक तुम अनकरीब उसको, उनका ख्याल करोगे या उसको ये क्या है, उस निकाह का जिक्र करोगे। वलाकिन ला तुआइदुहुन्ना सिर्रन इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मारूफ़ा, और लेकिन न वादा करना उनसे चुपके से, मगर ये कि तुम कहो क़ौलन मारूफ़ा, भली बात, दस्तूर के मुताबिक भली बात, अच्छी बात कह जाओ, ये तो बेहतर है। वला ताज़िमू उक़दतन निकाही हत्ता यबलुगल किताबु अजला, और ना इरादा करो पुख्ता निकाह का इरादा ना करो, यहाँ तक कि पहुँच जाए
عدت اس کی مدت تک، یہاں تک کہ عدت اس کی پوری ہو جائے یا عدت پہنچ جائے مدت تک۔ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی عدت گزار رہی ہے تو اس وقت پکا ارادہ مت کرو، پکا ارادہ نہیں کرنا ہے نکاح کا، یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے، اس کے بعد پکا ارادہ کر لینا اور اس سے نکاح کر لینا کر سکتے ہیں، عدت کے درمیان نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ بے شک اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، تو تم اس سے بچو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ بے شک أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بردبار ہے، حلیم ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ ہے جو سمجھنے کے لیے کیا ہے، ساتھ ساتھ غور و فکر بھی کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کسی نے شادی کیا، نکاح کر لیا، نکاح کیا تو اس نکاح میں دین مہر فکس نہیں کیا، دین مہر فکس نہیں کیا، اور پھر اس سے جمع بھی نہیں کیا اور طلاق دے دیا، تو اس کو طلاق دے دیا تو دین مہر تو مردوں کے اوپر ہے، مردوں پر لازم ہے، عورتوں کے لیے دین مہر مردوں کے ذمہ میں ہے، عورت کو دینا ہے۔ تو اب یہ کیا ہے، کسی نے شادی کیا اور دین مہر بھی متعین نہیں کیا اور جمع بھی نہیں کیا، خلوت صحیحہ بھی نہیں پائی گئی، تو وہ اگر طلاق دے دے اس عورت کو، اس بیوی کو، تو پھر اس کے لیے کتنا دین مہر دینا پڑے گا، ایک صورت۔ دوسرے یہ کہ نکاح کیا اور دین مہر جو کیا ہے فکس کیا، اور دین مہر فکس کیا اور پھر اس سے خلوت صحیحہ نہیں کیا، تو پھر اس کو کتنا دین مہر دینا پڑے گا، اور طلاق دے دیا۔ تیسرا یہ ہے کہ نکاح کیا، دین مہر جو کیا ہے فکس کیا، تو اور اگر خلوت صحیحہ پایا گیا اور پھر چھوڑ دیا تو کتنا دین مہر دینا پڑے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ نکاح کیا اور دین مہر فکس نہیں کیا اور خلوت صحیحہ بھی کر لیا، تو کتنا دین مہر واپس کرنے پڑے گا۔ یہ 4 صورتیں ہیں، اب باریکیوں سے سمجھیے، سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلی بات، نکاح کیا، دین مہر نہیں فکس کیا کہ کتنا دینا ہے، دین مہر نہیں بندھایا، اور اس سے جو کیا ہے، اس سے جمع بھی نہیں کیا، خلوت صحیحہ بھی نہیں پایا گیا اور طلاق دے دیا، تو اس کے لیے ایک بھی دین مہر نہیں دینا پڑے گا، 1 روپیہ بھی نہیں۔ دوسری صورت، نکاح کیا، دین مہر طے ہوا، اب یہ کیا اس نے خلوت صحیحہ کیا، تو اس کے لیے پورے طور پر دین مہر دینا پڑے گا، جتنا بندھایا ہے پورا دینے پڑے گا۔ نکاح کیا اور پھر یہ کیا خلوت صحیحہ بھی کیا اور پھر بیوی کو چھوڑ دیا، تو اس کے لیے پورے دین مہر دینے پڑے گا، اتنا بندھایا سب۔ تیسری صورت، نکاح کیا اور نکاح میں دین مہر یہ کیا فکس کیا کتنا دینا ہے، لیکن خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی اور طلاق دے دیا، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کے لیے نصف مہر، آدھا مہر دینے پڑے گا۔ نکاح کیا تھا اور مہر بھی باندھا تھا، لیکن خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی اور طلاق دے دیا، تو پھر اس کو نصف مہر دینے پڑے گی۔ نکاح کیا، چوتھی صورت، نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد دین مہر بھی باندھا نہیں کیا اور خلوت صحیحہ پائی گئی، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کے لیے کتنا دین مہر دینا پڑے گا، جس کا دین مہر جو کیا ہے متعین نہیں ہوا اور جو کیا خلوت صحیحہ بھی پائی گئی، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ مہر مثل ادا کرے گی۔ یہ 4 صورتیں ہیں، آپ کو جو کیا ہے، اگر جو کیا ہے تھوڑا سا سمجھنے میں پیچیدہ ہو رہا ہو
تو ویڈیو کو جو ہے روک روک کر کے سمجھیے، انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ اور یہ حالات پیش آ رہا ہے، اسی لیے جو کیا قرآن کریم نے صاف صاف بیان کیا ہے۔ اب سنیے ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ کوئی گناہ نہیں تم پر اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو چھونے سے پہلے، ما لم تمسوہن، جب تک کہ تم اس کو نہ چھوا ہو، ہاتھ نہ لگایا ہو، یعنی چھونے سے پہلے، اور تفریضو لہن فریضہ، یا متعین نہ کیا ان کے لیے دین مہر، فریضہ فرض دین مہر۔ یہ کہیے سیدھے سیدھے میں کہ کوئی گناہ نہیں تم پر اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو ہاتھ لگانے سے پہلے یا مہر فرض کرنے سے پہلے۔ خلوت صحیحہ بھی نہیں پائی گئی، خلوت صحیحہ بھی نہیں پائے گئے، اور ہاتھ لگانے سے پہلے اور مہر بھی متعین نہیں کیا اور نکاح ہو گیا ہے اور پھر اس کو چھوڑ بھی دیا تو اس کے لیے کوئی مہر نہیں ہے۔ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ۔ تو اب کہتے ہیں کہ اور انہیں متا دو، یعنی کچھ سامان دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ، مقدور والے مقدور کے مطابق، اور وَعَلَى الْمُقْتِرِ، اور تنگ دست حیثیت کے مطابق، متاعاً خرچ دستور کے موافق، بالمعروف، لازم ہے، حقاً لازم ہے محسنین پر۔ یعنی اگر یہ کیا ہے، اگر اس کو یہ کیا ہے، جیسے شوہر اگر مالدار ہے تو مالدار کے اعتبار سے اس کو خرچہ دے گا، اس کی عدت میں، عدت کا خرچہ جو کیا شوہر پر ہے، طلاق دے دیا ہے تو اس کی عدت کا خرچہ شوہر پر ہے، شوہر اس کے خرچہ دے گا۔ اور آگے فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ۔ اور اگر تم طلاق دے دو ان کو چھونے سے پہلے، یا اور تاکہ کہ تم نے فرض کر لیا ان کے لیے مہر، اس کو چھوا نہیں لیکن مہر متعین ہو چکا تھا، پھر اس کو طلاق دے دیا تو فنصف، تو نصف مہر ادا کرنے پڑے گا۔ ما فرض تم، جو تم نے فرض کیا، سوائے یہ کہ معاف کر دے وہ، یعنی یہ کہ وہ عورت اگر وہ سب معاف کر دے تو الگ بات ہے، اور یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا عقد ہے، یا شوہر خود بولے ہم ٹھیک ہے دے رہے ہیں۔ وَأَن تَعْفُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ تم معاف کر دو یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے، پرہیزگاری کے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھولو احسان کرنا آپس میں۔ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے، بصیر دیکھنے والا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، حفاظت کرو سب نمازوں کی اور صلاۃ وسطیٰ کی بھی، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے عاجزی کے ساتھ، یعنی قانتین، فرما بردار ہو کر۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ پھر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی حفاظت کرنے فرمایا ہے، نماز کی حفاظت کرو، 5 ٹائم کی نماز ہے، 5 ٹائم کی نمازوں کی حفاظت کرنا ہے۔ حفاظت سے مراد اس کو وقت پر پابندی سے پڑھنا ہے، 5 ٹائم کی نماز کو ان کے وقتوں میں ٹائم پر نماز پابندی سے پڑھنا ہے، یہ ہے نماز کی حفاظت۔ اور صلاۃ الوسطیٰ سے مراد
असर की नमाज मुफस्सिरीन ने नकल किया है और आम तौर पर उस्ताद से असर ही की नमाज मुराद है। किसी ने कहा मगरिब की नमाज है मुराद इसलिए कि वो दिन और रात के दरमियान में है, दिन और रात के दरमियान वक्त में है इसलिए। लेकिन ये जो क्या है सलातुल उस्ता से मुराद असर की नमाज है, इसलिए कि गज़वा अहज़ाब इस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असर की नमाज ताख़िर हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उन दुश्मनों के घरों में आग भर दे और उनके कब्रों में भी आग भर दे, उनके पेटों में भी आग भर दे, क्योंकि उन दुश्मनों की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये असर की नमाज ताख़िर हो गई थी। और असर की नमाज ख़ास तौर पर इसकी हिफाजत इसलिए करने के लिए कहा गया है कि आम तौर पर आदमी सब असर के वक्त में ज़्यादा मशगूलियत में रहते हैं, इसलिए इसकी ज़्यादा हिफाजत करनी है और वक्त पर अदा करना है। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और ये कि खड़े रहो अल्लाह के लिए फरमाबरदार होकर। ये क़ानितीन इससे जो क्या है पहले सहाबा कराम का बयान है कि हम लोग नबी के पीछे जो क्या नमाज़ पढ़ते थे और बातें किया करते थे। पहले कलाम करना, बातें करना ये क्या हदीस से साबित है, बातें करते थे। और यहाँ तक कि कोई अगर आते थे और सलाम करते थे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो फिर जो नमाजी मुक्तदी पीछे खड़े होते थे सफ़ में, वो नमाज की हालत ही में जवाब देते थे। तो उन तमाम चीज़ों को जो कि इस आयत में मनसूख कर दिया और वो हुक्म ख़त्म हो गया। कलाम करना नमाज के दरमियान नमाज में और जो क्या बातें करना ये सब कुछ सलाम का जवाब देना सब बंद हो गया। इसीलिए फरमाया वक़ूम, और खड़े रहो कानितीन फरमाबरदार होकर, इससे मुराद यही है। और अगर खौफ के वजह से जो क्या खौफ और डर हो दुश्मन का, तो फिर नमाज पढ़ लेना है फरिजालन खड़े पापयादा और रुकवान या सवारी में। पर जब मुतमईन हो जाओ तो फिर अल्लाह को याद करो जैसा कि तुमको सिखाया उसने जो तुम नहीं जानते थे। अब ये बात है कि यहाँ फरमाया फ़इन खफ्तुम, बस अगर तुम्हें दुश्मन की खौफ हो या तुम्हें डर हो, फरिजालन तो प्यादा और रुकवानन या सवारी पर, उसी हालत में नमाज़ पढ़ लो। अगर खौफ के हालत में हो तो फिर प्यादा और सवारी पर नमाज़ पढ़ लो। फ़ायदा अमीन तो पर जब मुतमईन हो जाओ तो फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तालमून, तो याद करो अल्लाह को जैसा कि तुमको सिखाया जो तुम नहीं जानते थे। रिजालन से मुराद ये क्या है? किसी ने कहा कि खड़े खड़े नमाज पढ़ लेना है, खड़े नमाज पढ़ लेना है रिजालन। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रिजालन से यहाँ ये क्या है खड़े चलते चलते नमाज मुराद नहीं है, इसलिए कि रिजालन क्या है, रिजालन से मुराद ये है कि खड़े हो करके नमाज पढ़ना है, खड़े होकर के रुक करके नमाज पढ़ना है, और ये फरमाया है। बहरहाल वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजा वसियतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौलि गैर इख़राज फ़इन ख़रजना फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफ़ुसिहिन्ना मिन मारूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम वलिलमुतल्लक़ाति मताउन बिलमारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। अब यहाँ से एक मसला फिर ये क्या है शुरू हो रहा है, वो ये है कि जो मर्द दुनिया से जा रहे हैं उनके लिए ये कहा गया है कि वो अपने बीवियों को छोड़ रहे हैं तो वसीयत कर जाए। क्या वसीयत कर जाए? वसीयत ये है कि अपने बीवी के लिए खर्चे का, साल भर के खर्चे का वसीयत कर जाए अपने घर वालों को कि मेरी बीवी को साल भर का जो क्या है खर्चा देना है। इद्दत साल भर का उस वक्त होता था, साल भर का इद्दत, कि साल भर इद्दत गुजारना है और उसका खर्चा जो शौहर वसीयत करके जाता था कि साल भर उसको निकालना नहीं है, घरों में रहने देना है, ये था। तो इससे पहले जो आयत गुजरी अभी उसमें जो क्या है आपने सुना, वो
اس میں یہ کیا آیت نمبر 234، آیت نمبر 234 میں آپ نے سنا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، یہ آیت یہ کیا ہے اس آیت کے لیے ناسخ ہے، یہ آیت یہ کیا ہے اس آیت کو منسوخ کر دی گئی ہے۔ اس آیت سے پہلے 1 سال تک یہ کیا عدت گزارنے کا تھا عورتوں کے لیے کہ جس کا شوہر انتقال ہو جائے وہ 1 سال تک عدت گزارے، تو گزارتی تھی۔ لیکن یہ کیا یہ آیت جب نازل ہوئی والذین یتوفون منکم، اور جو وفات پا جائے تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائے ازواجاً بیویاں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور تو انتظار کرے گی، اپنے آپ کو روکے رکھے گی 4 مہینے 10 دن۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہ آیت یہ کیا ہے 200، یہ آیت جو 240 کی جو آیت ہے یہ آیت جو کیا منسوخ ہو گئی۔ اس آیت میں دیکھیے کیا کہتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو کوئی مرنے لگے، جو کوئی فوت ہو جائے تم میں سے اور چھوڑ جائے، جو کوئی مر جائے تم میں سے، ویذرون ازواجا اور چھوڑ جائے بیویاں، وصیت کر جائے لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعن سامان خرچے کا، الی الحول 1 سال تک، غیر اخراج بغیر نکالے ہوئے، نکالے بغیر یہ کیا ہے اس کو نکالنا نہیں ہے، نکالے بغیر 1 سال کی وصیت کر جاتا تھا کہ 1 سال تک اس کو نہیں نکالنا ہے، اور اس کا خرچہ یہ کیا ہے گھر والوں کو کہہ کے جاتا تھا۔ تو یہ وہ آیت جب نازل ہوئی تو یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ 1 سال نہیں، بیوہ عورت کے لیے جس کا شوہر انتقال ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ وصیت کا حکم اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے یہ کیا آیت میراث نازل نہیں فرمایا، اس وقت جب آیت میراث نازل فرما دیا تو پھر نبی نے یہ اعلان کر دیا لا وصیت لوارث، لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی وصیت نہیں۔ اب وصیت یہ کیا ہے، وصیت لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ اب یہ خود یہ کیا ہے وارث ہے، بیوی خود وارث ہے نا، جب شوہر مر رہا ہے تو شوہر کے مال سے بیوی کو اگر اولاد ہے تو سمن یہ کیا ہے سمن 8واں حصہ ملے گا بیوی کو، اور اگر یہ کیا ہے شوہر مر رہا ہے اور کوئی اولاد نہیں چھوڑ رہا ہے تو بیوی کو ربع 4تھا حصہ ملے گا۔ یہ اصحاب الفرائض یہ کیا ہے آگے یہ کیا آ رہا ہے یہ بیان، تو یہ چیز یہ کیا ہے بیان کر دیا گیا، تو پھر اس وقت یہ سب منسوخ ہو گئی باتیں، اور 1 سال تک کا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو کوئی وفات پا جائے تم میں سے اور چھوڑ جائے بیویاں، وصیت کر جائے لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعن خرچہ، الی الحول 1 سال تک، غیر اخراج بغیر نکالے ہوئے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالمَّعْرُوفِ، بس اگر وہ نکل جائے تو کوئی گناہ نہیں تم پر اس میں جو وہ کرے اپنے تئیں جو کچھ کرے دستور کے موافق۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست یعنی غالب و حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق والیوں کے لیے والمطلقات، اور طلاق والی کے لیے خرچہ ہے دستور کے موافق۔ یعنی یہ کہیے کہ جو طلاق شدہ عورت ہے، طلاق یافتہ عورت ہے، اس کو یہ کیا ہے اس کا خرچہ ہے دستور کے موافق۔ دستور یہی ہے کہ اس کے عدت کا خرچہ یہ کیا ہے شوہر کے ذمہ ہے۔ شوہر اگر یہ کیا ہے شوہر طلاق دیا ہے تو شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ یہ کیا اس کا خرچہ عدت کے اندر یہ کیا ہے اس کا خرچہ اٹھائے۔ اور آگے دیکھیے حق علی المتقین، متقی لازم ہے متقیوں پر۔ یہ جو فرمایا کہ طلاق والی کے لیے خرچہ ہے دستور کے موافق، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی حاکم یا کسی فیصلہ کرنے والے کے پاس یہ کیا جانے سے پہلے دستور کے مطابق یہ کیا ہے مطابق دے دیجئے، اور ان کے یہ کیا ہے جو خرچہ بنتا ہے ان کو دے دیجئے عدت گزارنے کے لیے۔ وہی فرمایا دستور کے مطابق
کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں نشانیاں، تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم سمجھو، تعقلون عقل رکھو، سمجھو۔ اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ قرآن کریم کے معنی مطلب سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو نور سے منور فرمائے، اور ہمارے قلوب کو یہ کیا ہے پاک اور صاف اور شفاف عطا فرمائے، صاف ستھری یہ کیا ہے اندر روح کو بنانے والا بنائے، ظاہراً اور باطناً ہر طرح یہ کیا ہے اللہ کو یاد کرنے والا بنائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔